اچھا دلاویز پہ آتے ہیں. جی. کچھ زیادتی نہیں کر رہے آپ لوگ دلاویز سے؟ بیچاری اس کی بھی تو مجبوری میں شادی ہوئی, اتنا اس کو اتنے تانے دے رہے سکندر سے لے کے آپ بھی. میں تو وہی کر رہی ہوں جو مجھے رائٹر نے لکھ کے دیا اور جو میرے ڈائریکٹر نے مجھے بتایا. لیکن نہیں, اس میں دیکھیں یہ عورت جو ہے, یہ جو ساس ہے دلاویز میں, یہ بہت پازیٹیو ہے. اور ہمارے ڈائریکٹر ہیں مظہر معین, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ یہ بہت پازیٹیو کیریکٹر ہے. صرف ظاہر ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے آپ اس حساب سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک پرابلم ہوا, وہ لڑکی چلی گئی, دوسری لڑکی آ گئی, اس نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. اگر آپ کو یاد ہو, اس میں ایک سین میں نے کہا کہ بیٹا لحاظ مت چھوڑنا, کیونکہ جس دن لحاظ ختم ہو جاتا ہے اس دن سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ دھوکے پہ دھوکا ہو رہا ہے, تو ایک دن وہ بھی مطلب پریشان ہو گئی نا. اس نے کہا یہ کیوں اتنا میرے ساتھ کیا ہو رہی ہے, کہ وہ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا تھا. تو اس لیے پھر آہستہ آہستہ تھوڑا, کیونکہ دیکھیں جو کہتے ہیں نا انسان کی عادت بدل سکتی ہے, فطرت نہیں بدل سکتی. تو اس عورت کی بھی فطرت میں وہ اچھائی ہے تو وہ آئے گی, لیکن ٹیمپرری اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو وہ اس پہ ایسے ہی ریئیکٹ کر رہی ہے. تو آگے جا کے اسے دلاویز کا سپورٹر دیکھیں گے یا؟ میں آپ سے بتا رہی ہوں نا کہ جو فطرت ہے اس کی ظاہر وہ تو نہیں چینج ہو سکتی. ہنٹ دے دی آپ نے. ہاؤ واز ورکنگ ود عفان میں؟ عفان کے ساتھ آپ نے کافی پروجیکٹس پہلے بھی کام کیا. جی جی, عفان اور بٹ کنزا کے ساتھ پہلا کیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ خود اگر اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ لوگوں کو پیار دیں, عزت دیں, تو آپ کو ریٹرن میں وہی ملے گا. اور بہت ہی کوئی برے لوگ ہوں گے جو ریٹرن میں وہ نہیں دیں گے اگر آپ انہیں پیار اور عزت دے رہے ہیں. اور یقین کریں میں تو جتنے بھی لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, میری ان کے ساتھ اتنی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور ہم اتنے اچھے ماحول میں کام کرتے ہیں. میں ان کی, جیسے آپ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ میں اپنی ویلیوز کو لے کے چلتی ہوں, لیکن مجھے آگے بھی دیکھنا ہے, میرے میں فلیکسیبلٹی بھی ہے. میں یہ نہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا اور آج کے زمانے میں زمانہ نہیں ہوتا. زمانہ از نتھنگ, زمانہ وہ ہے جو آپ بنا رہے ہیں خود. تو میری تو سب کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے, فان کے ساتھ, کنزا کے ساتھ, اور جو بھی دوسرے کیریکٹرز اس میں تھے, بچے سارے, لڑکے لڑکیاں, تو سب کے ساتھ. کوئی چیز بتائیں ہمیں عفان اور کنزا کے بارے میں, کوئی انٹرسٹنگ سیٹ سے یا ویسے آپ کا جو انٹریکشن رہتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں سب کے لیے نارملی ہم سب میک اپ روم میں ہلوائی کرتے ہیں. عفان از اے ویری ڈیسنٹ گائے, وہ آتے ہی سب سے سلام دعا کرتے ہیں اور بڑی اچھے, ان کی ماشاء اللہ ان کی بھی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہوئی ہے, بہت رسپیکٹ فل ہیں ٹورڈز کلیگز, ناٹ سینئرز بٹ ایوری ون. اور ایون جو ہماری سپورٹنگ کاسٹ آتی ہے, جو جونیئر کاسٹ آتی ہے, تو اس کو بھی سب لوگ, ہم لوگ بہت اچھے سے ٹرائی کرتے ہیں کہ اچھے سے ہی ٹریٹ کریں, ان کو ایسے نہیں فیل ہو کچھ بھی. اور کنزا از آلسو ویری رسپیکٹفل ٹورڈز ایوری ون, محبت سے پیش آتی ہے. وہ تھوڑا خاموش رہتی ہے اپنے آپ میں. اچھا کنزا چلبلی نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے چلبلی ہے, ضرور ہے, لیکن ہر وقت تو نہیں آپ ہو سکتے نا اوبویسلی کام کے وقت, لیکن ویری سیریس اباؤٹ ہر ورک. اینڈ وہ تو پھر جب سیٹ پر ہوتے ہیں آپ کے ڈائریکٹر اتنا سیریس ہوتے ہیں اپنے کام کے لیے. لیکن مظہر از آلسو ویری کریٹو, وہ آپ کو چینج کرے گا سین میں کہ اچھا ڈائلاگ ایسے بولنے. اور پھر وہ ہمارے لکس پہ بہت کام کیا اس نے, ہر کیریکٹر کی وہ ہمیشہ کرتا ہے. میں نے مظہر کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہے, تو ہمارے لکس پہ کافی سب پہ کام کرتے ہیں کہ آپ کا لک ایسا ہونا چاہیے اور بیٹے کا ایسے ہونا چاہیے. پورا گھر کا آپ دیکھیں نا, ایک آپ کو الگ نظر آئے گی, فیل الگ نظر آئے گی. اور پھر یہ سب باتیں تب ہوتی ہیں جب آپ کا جو آپ کا پروڈیوسر ہے, جو آپ کی جیسے سیون اسکائی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, تو ہمیں ہر چیز اویلیبل کی جاتی ہے, ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے. تو پھر آپ کو مزہ آتا ہے کام کرنے میں, بیکاز آپ کو پھر وہ دوسرے پیٹی ایشوز نہیں رہتے نا, جب آپ اچھے سے آپ کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو اٹ واز لائک گڈ, اٹ واز فن ورکنگ ود ایوری ون. گوئنگ بیک ٹو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بچپن سے آپ نے کبھی خواب میں دیکھا تھا, سوچا تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گی؟ نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا, بالکل بھی نہیں. میں نے سوچا تھا میں ڈاکٹر بنوں گی. اچھا, مطلب میری ماں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی, میرے بابا نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی, بٹ میں ایکٹر بن گئی. پری میڈیکل کر رہی تھیں آپ؟ جی میں پری میڈیکل کر رہی تھی. اوکے, اور کس کالج سے پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ میں حیدرآباد سے, سینٹ میریز اسکول تھا ہمارا وہاں پہ, پھر ہم کراچی آ گئے. دین کراچی آ کے آئی واز ان اردو سائنس کالج, دین ناظم آباد کالج فار گرلز. تو اس کے بعد پھر میں نے فائنلی ڈی ایچ ایس سے گریجویشن کر لیا آ کے. بس میں نے کہا اب ہم سے نہ ہو پائے گا یہ ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ, کیونکہ میں آئی واز ویری ینگ وین آئی اسٹارٹیڈ ماڈلنگ ان 89-90. تو جب ماڈلنگ اسٹارٹ کیا آپ نے, جہاں میں نے سنا ہوا ہے کہ وہ آپ کی جاننے والی تھی, فیملی فرینڈ تھی, میری ممی کی فرینڈ تھی, ہاں, کشور آنٹی, اور انہوں نے کہا کہ چلے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو میں نے کہا اچھا چلے. امی نے کہا اچھا, مجھے نے کہا چلے پہن لیتے ہیں. تو بہت ہی بس ایسی
کر لیا پھر اچھا لگا اپنا آپ دیکھ تو جب اپنی تصویریں دیکھی پہلی بار میگ میں, وہ تو اتنی بڑی بڑی پکچرز آتی تھیں, ہاں وہ دیکھ کے میں پریشان ہو گئی. کیا ری ایکشن تھا آپ کا؟ اٹ واز لائک اچھا اچھی لگ رہی ہوں نا, اتنا میک اپ پہلی دفعہ کیا تھا, اتنے عجیب سے بال بنا دیے اونچے اونچے, تو مجھے تھوڑا آڈ بھی لگ رہا تھا, لیکن یہ کہ بس فیشن ہوتا ہے ہر وقت کا ایک. پھر لے جا کے سب کو آپ نے دکھایا, دیکھیں میری ہاں بھول گئی ہوں میں, فرینڈز وغیرہ کو شو ماری آپ نے. 30 ایئرز ہو گئے, آئی تھنک 30 نو مور دین 30 32 ایئرز. یا ماشاء اللہ, اوکے, آئی ڈنٹ ریئلائز کہ اتنا لمبا ٹائم ہو گیا ہے. اوکے, تو پھر ڈراموں میں جب آپ آئیں برگر فیملی میں, دیٹ واز یور فرسٹ ڈراما؟ دیٹ واز مائی فرسٹ ڈراما, اور اس کا بڑے مزے کا واقعہ ہے کہ میں ماڈلنگ کرتی تھی. تو کیا ہوا کہ جو میں نے کمرشل کیا تھا, میرا فرسٹ کمرشل تھا حبیب آئلس کا, ٹھیک ہے, اور وہ سب نے کہا کہ جب وہ کمرشل چلا تو سب نے کہا بھائی یہ ایک انڈین ماڈل انہوں نے بلائی ہے کہیں سے, اور یہ مطلب میرا نمبر نہیں دیا کسی کو, سب پوچھ رہے تھے بھی کون ہے یہ, انہوں نے کہا کوئی انڈیا سے ہم نے ماڈل بلائی ہے اور یہ انڈین ماڈل ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, ہاں, کیونکہ وہ بڑے کپڑے شپڑے بھی میں نے ویسے ہی پہنے ہوئے تھے, تھوڑے سے ذرا وہ انڈین اسٹائل کے کلرز اور وہ سب. تو اس کے بعد پھر خیر فائنلی سیما طاہر نے مجھے ڈھونڈ لیا, اور میں نے کرشی کے کمرشل سے پرنٹر فلو سے اسٹارٹ کیا. تو وہ کرشی گرل بنا دیا انہوں نے, اور وہ بہت برانڈ ایمبیسڈر بن گئی. میں کرشی کرتی رہی کافی 3-4 سال تک. تو اس کے بعد ایک دن سڈنلی پتہ نہیں, میں نے شاید ٹی جیز کے لیے ایک شوٹ کیا تھا, تو شاید ان کو حیدر امام رضوی صاحب کو انہوں نے بتایا کہ بھائی ایک ہم نے کیا ہے, اور انہوں نے تصویر دکھائی. سم ہاؤ انہوں نے مجھے کسی طرح کال کیا کہ جی آپ آ جائیں, ہم ایک سیریل کر رہے ہیں, ٹی وی پہ آ جائیں, ملنے آپ کا آڈیشن لینا ہے. تو اچھا, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. میں لکیلی مجھے لگتا ہے مجھے کچھ چیزیں نا شاید اللہ تعالیٰ نے میرا اسی طرح سسٹم بنایا ہوا تھا, تو مجھے پلیٹ میں رکھ کے کچھ چیزیں بڑے اللہ تعالیٰ نے ایسے دے دیں, تو میں بہت بلیسڈ ہوں. خیر, تو جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا آڈیشن کے لیے لائن سے 8 لڑکیاں یہاں, 10 لڑکیاں یہاں. انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا اچھا جی یہ اسکرپٹ ہے آپ پڑھیں. میرا سب سے پہلے مجھے ہی پڑھوا لیا, میں نے اسکرپٹ پڑھا کے اچھا آپ جائیں آپ کو بتا دیں گے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, مطلب میں کوئی سیریس نہیں اس کو اتنا لیا تھا. اینڈ سڈنلی رات کو آئی ریسیوڈ اے کال, ہاں کہ کل آپ کی شوٹنگ ہے, کل آپ آ جائیں. ہاں مطلب عجیب سا. پھر میرے بابا نے کہا کہ نہیں یہ تو میں تو تمہیں اجازت نہیں دوں گا بھائی یہ کرنے کی, اور تم نہیں کر رہی. میں نے کہا نہیں مجھے کرنا ہے بھائی, اب میں نے کمٹ کر لیا. انہوں نے کہا کل آ جائیں. تو خیر پھر جیسے تیسے پہنچ گئی آپ, کنونس کر لیا بابا کو, یا وہ ناراض تھے شروع میں آپ چلی گئی؟ میں نے کہا ایک کروں گی سیریل, پھر نہیں کروں گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک نہیں ہوتا, جب ایک دفعہ ایک ہو جاتا ہے شروع کام, تو پھر دوسرا کام ضرور ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوا, اب تک کام چل رہا ہے. تو شروع میں جب برگر فیملی چلا تو کافی پذیرائی ملی تھی آپ کو, کافی لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, بہت اچھا. تو فین ری ایکشن کوئی بتائیں تب جب لوگوں نے پہچاننا شروع کیا, باہر جاتی تھی, کوئی یاد ہے آپ کو؟ نہیں, مجھ سے پہلے بھی لوگ اس سے مجھے پہچانتے تھے, لیکن برگر فیملی سے ہاں بہت زیادہ ایک دم سے. وہ ایز اے ماڈل تو, لیکن وہ ٹی وی پہ تو ریچ ڈفرینٹ ہوتی ہے نا وہ تو, اور پھر وہ رول اور وہ ڈرامہ بھی ایک اپنا تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹائپ کا تھا اس زمانے کے حساب سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اب سوچتی ہوں نا تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اچھا مجھے اتنا زیادہ اسٹارڈم ملا. اس وقت نا میں نے کبھی اس چیز کو سوچا بھی نہیں. اس وقت نہیں ہٹ کیا تھا آپ کو؟ نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا نا. ہاں, کیونکہ میں جب میں مل بھی رہی ہوں نا بعد میں, تو آپ کی نہیں what's the big deal about that, but as a person who's been watching a lot of dramas, for me like I think alhamdulillah I am so blessed. دیکھیں سب کی زندگی میں نا ایک راستہ ہوتا ہے جہاں سے آپ گزر کے آتے ہیں, تو پرابلمس بھی ہوتے ہیں, اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کی طرف, تو مجھے آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارا راستہ آپ کے یہاں تک آنے کے لیے تھا, وہ ساری جو بھی چیزیں تھیں. تو اس میں اگر کچھ پرابلمس ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کمپنسیٹ کیا, مجھے اتنا سب کچھ ایسے آسانی سے ملا, جو میں اب سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اٹس ناٹ ایزی.